علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے اس خبر کو انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھا اور سنا۔ عمدۃ المحدثین، اشرف العلماء، محدث ملت، شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بروز جمعہ بتاریخ 14 دسمبر 2018 کو ان کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ احاطے جامع نظامیہ میں پڑھائی گئی۔ جامع نظامیہ کے علاوہ دیگر مساجد و مدارس جلسے کے اہتمام کیے گئے۔ میں کوئی موضوع آدمی نہیں ہوں جو حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب کے متعلق کچھ کہوں۔ جو اشخاص موضوع ہے، ہمارے کیمرامین اعظم بھائی اور میں ان تک پہنچے، وہی لوگ بہتر تعزیتی کلمات کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کے معاملات دیکھے، جنہوں نے ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا۔ آپ انہی کی زبانی سنی، جن میں شامل ہے عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ عربی کے پروفیسر جناب محمد عبد المجید صاحب، دارالقضاء و افتاء کے صدر جناب مولانا صادق محی الدین صاحب، عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ عربی کے پروفیسر جناب بدیع الدین صابری صاحب اور جامعہ نظامیہ شعبہ حفظ کے سابقہ صدر جناب مولانا حافظ شمس الدین صاحب۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، یقیناً ایک بہت بڑا ہمارے لیے یہ ایک انتہائی غمناک مرحلہ ہے کہ ہم ایک عظیم استاد گرامی وقت واحد میں، وہ ایک عالم ربانی بھی ہے، صوفی بھی ہے اور ایک مصلح بھی ہے، نہ صرف محدث ہے بلکہ ان کی زندگی خود یعنی حدیث شریف کا کہ عمل کا ایک نمونہ تھا۔ یعنی چلتے پھرتے گویا حدیث شریف کی ایک تفسیر ہمیں یعنی شیخ الحدیث حضرت عمدۃ المحدثین حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی میں دکھائی دیتی تھی۔ تو اور ایک اہم بات یہ کہ کس حد درجے ان کے اندر دینی جذبہ اور جامع نظامیہ سے محبت و خلوص کی کیفیت پائی جاتی تھی کہ ایک ہی واقعہ ان کے اخلاص کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سب سے پہلے ان کا تقرر یعنی مغل گدہ میں بطور محتمم کے وہاں کے دارالعلوم میں یعنی ان کا تقرر عمل میں آتا ہے۔ ان کی تنخواہ تھی وہاں پر اس زمانے میں کافی سال پہلے معمولی تنخواہ نہیں تھی، 1000 یعنی 150 روپے ان کی تنخواہ تھی۔ 150 زمانے کی بہت بڑی تنخواہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ محض کہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد الحمید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تم جامعہ کی خدمت کرو۔ استاذ کا کہنا تھا کس حد درجے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ جامعہ میں وہ یہاں استاذ کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ اندازہ لگائیے کہ ان کی تنخواہ 150 سے بڑھتی نہیں 75 ہو جاتی ہے، جامعہ کی تنخواہ 75۔ تو مولانا مفتی عبد الحمید صاحب نے اس موقع پر کہا کہ لوگ عام طور پر چھوٹی تنخواہ کی وجہ سے کسی بڑی یونیورسٹی بڑے جامعہ کو منتقل ہوتے ہیں کہ ان کے جذبے کو دیکھیے کہ ایک بڑی تنخواہ چھوڑ کر ایک چھوٹی تنخواہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ حضرت کا اخلاص تھا، یہ حضرت کا جذبہ تھا کہ یقیناً یہ ہمارے لیے آج نمونے عمل ہے یعنی طلباء کے لیے کہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصراً یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی زندگی علمی زندگی تھی، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، علوم اسلامیہ کی ان کو جو معلومات تھے وہ انتہائی اونچے قسم کے گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ عملی زندگی ان کی بھی ویسی ہی تھی جیسی علمی زندگی تھی، اور پھر اخلاص ان کے اندر بے حد تھا۔ یہ تینوں چیزیں آج کی دنیا میں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ تینوں چیزیں بدرج اتم ان کی ذات میں موجود تھی۔ علم بھی رکھتے تھے،
اس پر عمل بھی تھا اور اخلاص بھی تھا، اور یہی چیزوں کی آج کل کمی ہے، اور یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ جامعہ نظامیہ میں ان کی خدمات، تدریسی خدمات نہایت عمدہ، انہوں نے ایک نسل تیار کی علم حدیث میں، علوم اسلامیہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ عوامی خدمت بھی، وعظ و ارشاد، درس وغیرہ عوام کے لیے بھی انہوں نے اس قدر جفاکشی اور محنت سے زندگی گزاری۔ وہ تعیش پسند نہیں تھے، بہت ہی سادہ سیدھا زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ نئی نسل کے لیے ان کا سبق ہے، ان کا میسیج ہے، پیغام ہے کہ کس طرح وہ ایک کامیاب زندگی دین و دنیا کی سعادت مندی کی کس طرح گزاریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔